ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ امتحان و آزمائش کے اندر اگر کسی کو ڈالا، اگر سب سے زیادہ مشکلات کا اگر کسی کو سامنا کرنا پڑا تو حضرات انبیاء علیہ السلام ہے۔ اللہ کے جتنے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے بندے جتنے قریب ہوتے ہیں اللہ سے، اور جو جتنا نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی آزمائش اور ان کا امتحان بھی اسی حساب سے لیتے ہیں۔ اللہ کا جو خاص طور پر جو پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان تمام بندوں کو کسی نہ کسی امتحان و آزمائش میں ڈالا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پوری دنیا کے اندر اس امتحان کا چرچا بھی کرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، ان تمام انبیاؤں کی تکلیف ایک طرف اور میری تکلیف اکیلی ایک طرف، یعنی جتنی تکلیفیں مجھے برداشت کرنی پڑی دنیا کے اندر کسی انبیاء نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ لیکن ہر نبی ہر رسول اپنی امت کو بددعائیں دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی امت کو بددعا نہیں دی۔ اسی طرح ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک اللہ کے برگزیدہ خاص رسول جس کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کے اندر بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اللہ کے ان تمام مشکلوں کا ایسا سامنا کیا اور اس پر اتنا صبر کیا کہ آج لوگوں کے زبان پر ضرب المثل بن گیا ہے کہ اگر تمہیں صبر کرنا سیکھنا ہے تو جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کی طرح صبر کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی ایوب کو بہت پریشانی ہوئی، لیکن کبھی بھی زبان پر شکوہ شکایت نہیں، کبھی بھی زبان پر اللہ کے شکایت نہیں کہ اللہ یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری بیماریاں میری جھولی میں کیوں ڈال دی، اللہ دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ملا۔ آج اگر ہمارے تھوڑے سے سر میں درد ہو جائے، تھوڑی سی بخار آ جائے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یار ساری بیماری مجھے لگ گئی ہے اور دنیا کے اندر کوئی، ہم شکایت کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے بیماری کا مذاق بناتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو بیماری دیتا ہے تو بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس بیماری کے ذریعے سے اللہ اس بندے کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو بخار آ گیا اور وہ بخار کو برا بھلا نہ کہے، اس پر صبر کر لے، تو جس طرح آگ کی بھٹی میں لوہے کو یا سنار اپنے آگ کی بھٹی میں ڈال کو سنار سونے کو تپا کر کے ان کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں، اسی طرح اللہ بخار دے کر اس کے جسم کے اندر حرارت ڈال کر کے اس کی جسم کو گناہوں سے پاک کر کے صاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ جس طرح سنار بھٹی میں ڈالتے اس کو گرم کرتے ہیں، پھر جا کر اس کے اندر چمک آتا ہے، اسی طرح اللہ انسان کو جب پاک کرنا چاہتا ہے، ان کو گناہوں سے ان کے گندگیوں کو نکالنا چاہتا ہے تو اس کو بخار کی بیماری عطا فرماتے ہیں کہ اس کے حرارت کے ذریعے سے اس کی بیماری کو، اس کے گناہوں کو نکالا جائے۔ اللہ دیکھو کیسی مصلحت ہے، کیسے کیسے بہانے کے طور پر اللہ ہماری بیماری کو نکالتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے مقرب بندے، اور ایسے صابر اور ایسے شاکر پیدا ہوئے جس کو قرآن نے بھی کہا کہ میرے بندے ایوب تو بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے، اتنے صبر کرنے والے تھے کہ آج تک میرے ایوب کی طرح کوئی صبر کرنے والا بندہ پیدا نہیں ہوا۔ میرے دوستو،
حضرت ایوب علیہ السلام ان کی جو شروع کی حالت دیکھا جائے، ان کی جو 80 سال کی زندگی کی حالت کے اوپر جب نظر دوڑائی جاتی ہے، تاریخ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، قرآن کو جب کھنگالا جاتا ہے، تفاسیر کی کتابوں کو جب مطالعہ کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی مالداری عطا فرمائی تھی، جاہ و جلال عطا فرمایا تھا، مال و دولت عطا فرمایا تھا، رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی، ان کی اہلیہ محترمہ جو تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی پوتری تھی۔ روایت میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر خوبصورتی عطا فرمائی تھی، وہی شکل و صورت اللہ نے اس کی پوتری حضرت رحمت علیہ السلام، حضرت قول یہی ہے کہ ان کی بیوی کا اصل نام رحمت تھا، اللہ نے رحمت بھی ایسا بنایا اس کو۔ تو ایسی خوبصورت بیوی اور مال و دولت، روایت میں آتا ہے، آپ بخاری کی روایت اٹھائیں گے تو اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 7 بیٹے 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے اپنے کپڑے اتار کر، تو اللہ نے آسمان سے سونے کی تتلیاں ان پر برسات کر دی۔ جب سونے کی تتلیاں ان پر برسنے لگی تو وہ نہانے کو چھوڑ کر ان تتلیوں کو جمع کرنے لگے۔ تو اللہ نے پوچھا، اے ایوب، کیا میں تمہیں مال و دولت نہیں دیا جو تم اتنا حریص ہو کر ان سونے کی تتلیوں کو نہانا چھوڑ کر ان کو پکڑنا شروع کر دیا؟ کہا، اللہ مجھے آپ نے ساری ضرورتیں میری پوری کرنے کے لیے مال و دولت دی ہے، لیکن آپ کی رحمت میرے سامنے آ رہی ہے تو میں آپ کی رحمت کو کیسے نہ لوں؟ میں آپ کی رحمت کو لوٹ رہا ہوں، میں مال و دولت جمع نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آج ہمارے سامنے سونے کی تتلیاں آ جائے یا سونے کے کوئی چیز گرنے لگے تو ہم یہ کہیں گے ہم اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ارے ہم سونے لوٹ رہے ہیں، ہم اپنے گھر بنائیں گے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کا امتحان تھا، اس میں بھی اللہ نے پوچھا، یہ ایوب یہ سونے کی تتلیاں کیوں جمع کرو؟ کہا، اللہ مجھے سونے کی لالچ نہیں ہے، آپ نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت، میں تو آپ کی رحمت کو لے رہا ہوں کہ آپ کی رحمت کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بہت زیادہ تعریف کرنے لگا۔ تمام فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کے تعریف کرنے لگے کہ ایوب دیکھو، اللہ نے اتنے مال و دولت عطا فرمائی، ساز و سامان دیا، جاہ و جلال دیا، مقام و مرتبہ دیا، پھر بھی ان کی زبان پر کبھی بڑائی نہیں آئی، کبھی ان کی زبان پر اپنی کبریائی کو بیان نہیں کیا، صرف اللہ 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 کی رٹ لگائے ہیں۔ کیسا اللہ نے ایوب علیہ السلام کو صابر اور شاکر بنایا کہ ہر وقت ان کی زبان اگر کھلتی ہے تو صرف اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی دوسری چیز ان کی زبان پر نکلتا ہی نہیں۔ جب سارے فرشتے ایوب علیہ السلام کی تعریف کرنے لگے تو جو پاس میں بیٹھا ہوا شیطان تھا اس کی پیٹ میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہو گیا۔ فرمایا، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایوب علیہ السلام آپ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو مال دیا، دولت عطا فرمائی، مال و دولت دیے، بیٹوں کی فراوانی، بیٹیوں کی فراوانی، سارے ساز و سامان، اور جب ان کے شریک حیات اتنی خوبصورت ہو، جو اس وقت اس علاقے میں تفسیر میں لکھا ہے، آپ پڑھیں گے کہ اس زمانے میں اس شہر کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے زیادہ خوبصورت پورے شہر کے اندر کوئی عورت نہیں تھی، اتنے حسن، کیونکہ وراثت ملی تھی اپنے دادا سے،
یوسف علیہ السلام سے خوبصورتی وراثت میں ملی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ مصر کی عورتیں دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھی، وہ خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب بتائیے ان کی پوتری جو ان کی شکل و صورت میں ہو تو ان کی بھی کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے؟ تو شیطان نے فرمایا اے اللہ، اے میرے پروردگار، اگر آپ کا بندہ ایوب علیہ السلام آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، تو آپ نے ان کو مال و دولت عطا فرمائے، آپ نے ان کو خوبصورت بیویاں عطا فرمائی، تو یہ آپ کے تعریف نہ کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اے اللہ، میں تو اس وقت دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایوب علیہ السلام کے مال پر بھی، ان کے اولادوں پر بھی، اور خاص طور پر ان کے جسم پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کا موقع دے دیجئے، تب جا کر میں دیکھوں گا کہ ایوب علیہ السلام آپ کا فرما بردار ہوتا ہے یا آپ کا نافرمان ہوتا ہے، آپ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے پھر آپ کا ناشکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ جب ساری مال و دولت، ساری اولاد ان سے چھین جائے گی، ان کے جسم کو بھی میں تکلیف دینے لگوں گا۔ اگر اس تکلیف کے زمانے میں ایوب علیہ السلام کی زبان سے اگر آپ کا شکر، آپ کے لیے صبر کا اگر پیغام آتا ہے، پھر میں سمجھوں گا کہ ایوب کتنے پانی پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا مقصود تھا۔ شیطان کو کہا، شیطان تو میرے ایوب کے اوپر سوال کرنا چاہتا ہے، ارے میرے ایوب کو مال و دولت کی حرص نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، وہ تو میرا برگزیدہ بندہ ہے، میرا پیغمبر ہے، اگر تو اس کے سارے مال بھی لے لے پھر بھی میرے ایوب میرے ذکر سے نہیں ہٹ سکتا۔ شیطان نے کہا اے اللہ، مجھے اتنی مہلت دے دیجئے، آپ کی اجازت ہو کہ میں ایوب علیہ السلام کو اپنے طور و طریقے سے میں ان کو آزمانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور صابر و شاکر بندے ہیں۔ اللہ نے اجازت دے دی، کہا جائے شیطان میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جاؤ میرے ایوب کا جس طرح تم امتحان لینا چاہتے ہو امتحان لے لو۔ چنانچہ شیطان جب حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر آئے تو سجدے کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ شیطان آ کر سجدے کی جگہ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گئے، فوراً آگ کی پھونک ماری ان کے ناک پر، اور ان کے ناک کے ذریعے سے پورے جسم کے اندر وہ آگ کی جو پھونک تھی پورے جسم کے اندر پھیل گیا، اور ساری جسم کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری پھیل گئی۔ فرماتے ہیں کہ سارے جسم کے اندر پھوڑے نکل گئے۔ جو دوسرے حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے نکل گئے، یہ روایت غلط ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ آپ جتنے بھی تفاسیر کی کتاب اٹھائیں گے، جتنے بھی حدیثوں کی کتاب اٹھائیں گے، اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر پھوڑے نکل گئے، کوڑ کی بیماری آ گئی، اور اس جسم کے اندر اتنی بیماری پھیل گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھنے اور بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی، سارا جسم گل گیا، صرف سوائے زبان اور دل، یہ دو چیزوں کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری نہیں لگی، باقی سارا کا سارا اعضاء وہ کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ دل اور جسم، دل اور زبان کے اندر بیماری اس لیے نہیں لگی کیونکہ اس دل کے ذریعے سے اور اس زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جس دل کے اندر اللہ بسا ہو، جس زبان کے اندر اللہ کا ذکر ہو، جس زبان کے اندر اللہ کا ورد ہو، اللہ کا نام ہو، وہ زبان کبھی گل نہیں سکتا، اس زبان کو کبھی بیماری نہیں لگ سکتی ہے۔ بیماری اس زبان کو لگتی ہے جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں اس دل کے اندر بیماری آتی ہے، جس دل کے اندر اللہ بسا ہوا ہوتا ہے اس دل کے اندر کوئی بیماری نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم گل گئے، پورے جسم کے اندر کوڑ کی بیماری پھیل گئی،
اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بہترین اور صابر و شاکر بیوی حضرت رحمت علیہ السلام اپنی شوہر کی خدمت کرنے لگی. سارا مال و دولت ختم ہو گیا. یہاں تک ایک دن شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کی چھت کو بھی گرا کر ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیوں کو بھی کچل کر کے ختم کر دیا. مال بھی ہاتھ سے گیا، اولاد بھی ہاتھ سے گیا. جب سارا کچھ ختم ہو گیا، بی بی رحمت علیہ السلام لوگوں کے گھر مزدوریاں کرنے جاتی تھی. لوگوں کے گھر میں باسن اور برتنیں دھو کر کے کام کاج کر کے لوگ جو روٹیاں اور کپڑا دیتی تھی اس سے گزارا کرتی رہتی تھی. لیکن شیطان کے پیٹ میں درد ہوا. شیطان ان گھروں کے اندر بھی پہنچنا شروع کر دیا. او لوگو، تمہیں کیا معلوم، یہ جو خاتون آتی ہیں یہ اپنی خوبصورتی کو دکھا کر کے تمہارے گھروں کے اندر جو کام کرتی ہیں، ان کے شوہر کے اندر کوڑ کی بیماری ہے، ان کے شوہر کے جسم کے اندر چیچک کی بیماری ہے، پھوڑے کی بیماری ہے. اگر تم نے ان کے گھروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر برتنوں کو صاف کرنے کے لیے رکھو گے تو تمہاری وجہ سے تمہارے گھروں کے اندر ان کی شوہر کی بیماری تمہیں بھی لگ سکتی ہے. اس لیے اس گھر کو اپنے گھروں سے کام سے نکال دو. شیطان کتنا مردود ہے، کتنا ظالم ہے کہ وہ صابر و شاکر بیوی اپنے شوہر اور اپنی پیٹ پالنے کے جب لوگوں کے گھروں کے اندر مزدوریاں کرنے جاتی تھی، شیطان کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ کسی گھر کے اندر کام کر کے اس کا شوہر کا پیٹ پال سکے، اپنا بھی پیٹ پال سکے. گھروں کے اندر یہ وبائیں پھیلا دی کہ ان کے شوہر کو مرض ہے. اگر تم نے اپنے برتنوں کے اندر ہاتھ لگانے دیے، اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ لگانے دیے تو وہ جراثیم تمہارے برتنوں میں آ جائیں گے، تمہارے کپڑوں میں آ جائیں گے اور وہ بیماری تمہیں بھی لگ سکتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالے کملی والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، دنیا کے اندر کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے. اگر اللہ کسی کو بیماری دیتا ہے تو شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. او لوگوں، اگر تمہیں میں بیماری دیتا ہوں تو اس بیماری کا دوا بھی میں ہی دینے والا، اس بیماری کا علاج کرنے والا بھی میں ہی ہوں. یہ خیال کرنا، یہ تصور کرنا بالکل غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ اگر اس کو بیماری ہے، اگر میں نے اس کے جسم کو چھو لیا تو بیماری میری لگ جائے گی. یہ غلط ہے، یہ تصورات غلط ہے. اگر بیماری لگتی تو جو صابر و شاکر بیوی حضرت رحمت علیہ السلام جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی ان کو بیماری لگتی کہ نہیں؟ جو اپنے شوہر کے سارے غلیظ کو صاف کرتی، کپڑے کو صاف کرتی، جبکہ سارا جسم گل چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ چکا تھا. اب شیطان نے گاؤں والوں کو یہ پٹی پڑھائی، اگر یہ ایوب تمہارے گاؤں پر رہیں گے، تمہارے گھروں کے سامنے رہیں گے تو یہ بیماری تم پر ہی لگ سکتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دو. قرآن فرماتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ. او میرے نبی، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب ان کے گاؤں والوں نے ان کے گھروں سے نکال کر کے ایک کوڑ کی جگہ میں پھینک دیا، ایک کوڑے ڈالنے کی جگہ میں وہ دونوں شوہر بیوی رہنے لگے. اور یہ بیماری کتنی رہی معلوم ہے؟ 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس مرض کے اندر مبتلا رہے. 18 سال 1-2 دن میں نہیں گزرتا. ایک دن ان کی بیوی نے فرمایا، او میرے شوہر، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ اپنے رب سے مانگ تو لیجئے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما کر میری بیماری کو ختم فرما دیجئے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تمہیں میری بیماری سے گھن آ رہی ہے، اگر تم میری خدمت سے تھک چکی ہو تو میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار.
اگر تم چاہتی ہو تو میں ابھی تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم میرے زندگی سے آزاد ہو سکتی ہو۔ لیکن بیوی ہو تو ایسی ہو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح۔ آج بیویوں کو نصیحت دی جا رہی ہے، کیا اللہ نے اس بیوی کا دل عطا فرمایا، کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ کہا او میرے شوہر، او میرے سر کے تاج، او میرے جگر کے ٹکڑے، آپ کے بستر پر، آپ کی کروٹ پر میں نے 70 سال گزاری۔ کیا فرمایا؟ 70 سال جب میں نے آپ کے بستر میں، آپ جب تندرست تھے، آپ کی شریک حیات میں رہی، اب جب آپ بیمار پڑ گئے، آپ کا مال و دولت ختم ہو گیا، تو یہ کیسی وفاداری ہوگی کہ بیماری کی حالت میں آپ کو میں تنہا چھوڑ کر، آپ سے میں طلاق لے کر الگ چلی جاؤں؟ نہیں میرے شوہر، میں نہیں جا سکتی، اگر مروں گی بھی تو آپ کے ساتھ، جیوں گی بھی تو آپ کے ساتھ، کیونکہ میں نے وہ جو فراوانی کی زندگی گزاری ہے، وہ نہ جو میں عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے، ابھی تو ہمارے 18 ہی سال گزرے، کیا دل دیا تھا اس بیوی کو۔ آج ہر بیوی اپنی شوہر کی ایسی خدمت کرنے والی ہو جائے، قسم اللہ کی، شوہر اپنی بیویوں کو ملکہ بنا کر کے رکھے گی گھروں کے اندر۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، اگر شوہر کے جیب کے اندر پیسہ ہے، شوہر اگر فراوانی ہے تو بیویاں اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہے، اگر جیب خالی، شوہر تھوڑے سے فقیری میں آ گئے، تھوڑی سی اگر تنگدستی میں آ گئے، تو وہی بیوی اپنے شوہروں کو تانا دینے لگتی ہے۔ نہیں میرے بہنوں سنو، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کیا کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، جو میں نے آپ کے ساتھ 30 سال گزارے، عیش و آرام کی زندگی گزاری، ابھی تو ہماری بیماری کے کچھ ایام گزرے ہیں، ہم اس عیش و آرام کو آپ کے ساتھ جب گزارے، جب آپ کے حالات خراب ہو چکے تو میں آپ کو چھوڑنے والی نہیں۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی سے فرمایا، او کالی کملی والے محمد الرسول اللہ، میرے ایوب کا تذکرہ کر کے اپنی امت کو بتاؤ کہ میرے ایوب کیسے صابر تھے، کیسے شاکر تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اللہ کے سامنے جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ پکار لگائی، او میرے اللہ و میرے پروردگار، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچا دی، شیطان نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، دکھ میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا، اور صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی 2 بھائی تھے، لیکن وہ دونوں بھائی بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے، بس صرف خبر خیریت کے لیے آتے تھے اور خبر پوچھ کر کے چلے جاتے۔ سارے گاؤں والے ساتھ چھوڑ دیے تھے، سارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیے تھے، سب سانس چھوڑ دیا تھا، صرف ایک ایسی بیوی صابر و شاکر تھی جو اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، جو سوکھی روٹی ملتی تھی پانی میں بھگو کر کے خود کھاتی تھی اور اپنے شوہر کو بھی کھلاتی تھی۔ آج کوئی بیوی ایسی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں انبیاء کی سیرت پڑھنا ہے، صحابہ کی سیرت پڑھنا ہے، تب جا کر ہمیں قربانی دینے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ جو صابر اور شاکر بیوی ایک مرتبہ اپنی شوہر کی خدمت کرنے کے لیے وہ باہر چلی گئی۔ وہ جو 2 بھائی کبھی کبھی آتے تھے اپنے بھائی کی خبر گیری کے لیے، تو ایک مرتبہ جب 18 سال کا زمانہ گزر گیا، میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، 18 سال کا جب زمانہ گزر گیا تو وہ بھائی خبر لینے کے بعد کیا کہا، شاید میرے بھائی نے بہت بڑا کوئی جرم کیا ہوگا۔ نعوذ باللہ، انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن وہ بھائی نے الزام لگایا کہ شاید میرے بھائی نے بہت بڑا گناہ کیا، جس گناہ کی وجہ سے 18 سال ہو گئے لیکن ابھی تک ان کو بیماری سے شفا نہیں ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس چیز سے بہت تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی
کہ حضرت ایوب علیہ السلام فوراً اللہ کے سامنے یہ دریافت کرنے لگے، اے میرے مولا، تو جانتا ہے کہ جب میں صحت اور تندرستی کے عالم میں تھا، جب آپ مجھے مال و دولت دیا تھا، بتائیے کوئی رات ایسا ہے جس میں میں نے پیٹ بھر کر کے کھا کر سو گیا ہو اور میں اپنی رعایا کا فکر نہ کیا ہو؟ فوراً غیب سے آواز آئی، اے ایوب، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ آپ نے غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہ رکھا ہو۔ پھر فرمایا، اللہ یہ بتا، اگر میرے پاس 2 جوڑے کپڑے تھے اور میں ان جوڑوں کپڑوں کو اپنے زیب میں کر لیا اور میرے پڑوس میں اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑے میں ہے میں ان کو کپڑا نہ دلایا ہوں، ایسا کوئی دن ایسا گزرا، اے اللہ تو میری تصدیق فرما دے۔ غیب سے آواز آئی، اے میرے ایوب، یہ بھی ایسا کوئی دن نہیں گزرا۔ اور جب ان بھائیوں نے سنا تو ان کو احساس ہوا کہ ہم نے اپنے بھائی کے خلاف غلط باتیں بیان کی۔ اسی دوران شیطان ایک بہت بڑے بزرگ بن کر کے، علامہ بن کر کے اور بہت بڑے طبیب بن کر کے، جو حضرت رحمت علیہ السلام آپ کی بیوی تھی، ان کے پاس پہنچے۔ فرمایا، میں فنا جگہ کا ایک بہت بڑا حکیم ہوں، فلسطین کے علاقے سے آیا ہوں، اب بتاؤ، اگر تم اپنے شوہر کا علاج کرانا چاہتی ہو تو اس بیماری کی دوا میرے پاس ہے، لیکن میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، کوئی اجرت نہیں لوں گا، لیکن ایک چیز تمہیں کہنی پڑے گی۔ اس نے فرمایا، بتاؤ کیا چیز ہے؟ کہا کہ اگر میری دوا کے ذریعے سے تمہارے شوہر کو صحت مل جاتی ہے تو اتنا کہہ دینا کہ یہ جو دوائی کے ذریعے سے صحت ملی ہے، یہ صحت دینے والی ذات یہ فنا شخص ہے۔ کیا کہنا پڑے گا؟ کہ صحت دینے والی ذات فنا حکیم ہے، فنا ڈاکٹر ہے، جس سے میں نے دوا لے کر آئی، جس کے اندر شرک کی بو آتی ہے، کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو بتا دینا کہ یہ فنا شفا دینے والا ہے، فنا میری بیماریوں کو۔ یہ جب بیوی آئی، اپنے شوہر کو یہ داستان سنائے کہ فنا راستے میں میرے ایک حکیم ملا اور اس حکیم نے کہا کہ میرے پاس علاج ہے، اور جب آپ کو شفا مل جائے تو صرف مجھے اتنا کہنا ہے کہ یہ شفا دینے والی ذات فنا حکیم صاحب ہے، فنا ڈاکٹر صاحب ہے، اور وہ کوئی اجرت نہیں لیں گے۔ یہ بات سننا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے غصے ہوئے کہ قسم کھا لی کہ قسم اللہ کی، اگر مجھے اس بیماری سے شفا مل جائے تو میں تمہیں 100 قمچی ماروں گا، یعنی 100 کوڑے تیرے جسم پر لگاؤں گا کہ تم اس شیطان کی بات پر کیوں آ گئے۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ شاید دنیا کی کوئی بھی مصیبت میرے لیے اتنا بڑا نہیں تھا کہ شیطان اب میری بیوی کو گمراہ کرنا چاہتے، میری بیماری کی وجہ سے میرے صابر اور شاکر جو بیوی ہے، جو میری خدمت کر رہی ہے، ان کو شرک کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے، شیطان ان کے ایمان کے اندر ڈاکہ زنی کرنا چاہتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بیوی تو تھوڑی سی دور ہو گئی، کسی ضرورت کے لیے گئی، اور قضائے حاجت کے لیے خود حضرت ایوب علیہ السلام خود نہیں اٹھ سکتے تھے، کیونکہ جسم کے اندر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف ہڈی کا ڈھانچہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو ایک مرتبہ جب بیوی اس پاس نہیں تھی، قضائے حاجت لگی، پیشاب کی ضرورت پیش آئی، حضرت ایوب علیہ السلام اٹھنا چاہ رہے تھے، قضائے حاجت کے لیے جانا چاہ رہے تھے، لیکن اٹھ نہیں سکے، کھڑے ہوئے کہ دھڑام سے گر گئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت احساس ہوا، بہت تکلیف ہوئی کہ اللہ، میری بیوی کو شیطان بہکانا چاہتا ہے، میں اتنا لاچار اور اتنا بے بس ہوں کہ خود سے پیشاب پیخانہ کے لیے نہیں جا سکتا۔ ایک درد بھرے انداز میں شکایت نہیں کی، اللہ سے ایک فریاد کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
اللہ نے فرمایا او میرے نبی او محمد الرسول اللہ، اس وقت کو یاد کرو جب میرے نبی ایوب علیہ السلام مجھ سے فریاد کر رہے تھے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی، بیماری کی شدید اتنی تکلیف پہنچی، میرے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے اللہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر کرم فرما۔ صرف اتنا کہا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، کیونکہ تو ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ تیری ذات ہے کہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ فوراً اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ نے فرما دیا، او لوگوں میں نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ اور جب دعا قبول ہو گئی، اب بیماری کو اللہ کیسے ختم کر رہے ہیں، اب بیماری کو اللہ کیسے دفع کر رہے ہیں، آگے پارہ نمبر 23 سورہ صاد کے اندر اللہ فرماتا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، او میرے ایوب تو بیماری کی کمزوری کا شکایت مجھ سے کر رہا ہے، اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پاؤں کی اینڑیوں کو زمین پر مارو اور رگڑ لگاؤ، کیونکہ اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، دھڑام سے گرے تھے۔ اللہ کو رحم آیا کہ میرے ایوب لیٹے رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنے پیروں کے اینڑیوں کو ایسے زمین پر رگڑو، میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم میں اس زمین سے چشمے کو جاری کر دوں گا، اور وہ چشمہ میٹھا بھی ہوگا، ٹھنڈا بھی ہوگا، اسی چشمے سے تم پانی پیو بھی اور اس سے نہاؤ بھی۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر اٹھائیے اور معارف القرآن بھی اٹھائیے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے وہ چشمہ پھٹا، اللہ نے فرمایا میرا ایوب جلدی کرو، چلو بھر کر کے پانی پینا شروع کرو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام وہ پانی پینا شروع کیا، اور فرمایا میرا ایوب اسی چشمے کے پانی کو اٹھا کر کے اپنے جسم کے اندر بھی ڈالنا شروع کرو۔ چنانچہ اپنے جسم کے اندر ڈالتے گئے، اللہ اس بیماری کو ختم کرتے گئے، اور وہ جو زمانی ختم ہو گئی تھی، توانائی ختم ہو گئی تھی، جو تندرستی ختم ہو گئی، جو ہی پانی ڈالتے جا رہے تھے بیماری ختم ہوتی جا رہی تھی اور جوانی واپس لوٹتی جا رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے جتنے خوبصورت تھے، یہ بیماری کے شفا ہونے کے بعد اور زیادہ اللہ نے خوبصورتی عطا فرما دی، اور فوراً اللہ نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ 18 سال ہو گئے میرے ایوب نے اپنے جسم کے اندر کوئی کپڑا نہیں ڈالا، اے میرے جبرائیل جاؤ جنت کا لباس لے کر میرے ایوب کو فوراً جنت کا لباس پہنا دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جنت کا لباس پہنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ختم کر دیا۔ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ایوب اب تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری جوانی بھی میں نے لوٹا دی، یہاں تک کہ ان کی بیوی کو بھی اللہ نے عصر نوجوانی عطا فرمائی دی، جو خوبصورت تھی اس سے زیادہ خوبصورتی اللہ نے لوٹا دی۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں جو مکان میں دب کر مر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیٹیوں کو بھی زندہ کر دیا، ان بیٹوں کو بھی زندہ کر دیا، اور اللہ فرماتا ہے وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ فرمایا کہ اسی کے یعنی 7 تھے تو اللہ نے 14 کر دیے،
7 اور دے دیے. جتنی حکومت پہلے تھی، مال و دولت پہلے تھی، اس سے زیادہ اللہ نے ان کو ڈبل عطا فرمائے. 14 بیٹے ہو گئے اور 14 بیٹیاں ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 14 28 بیٹے بیٹیاں ہو گئی. تو اللہ نے صبر کرنے کے بدلے میں اللہ نے ان کو ڈبل دیا، ٹربل دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ایوب علیہ السلام توانائی اور جسم آ گئی تو فوراً جو قسم کھایا تھا کہ اگر مجھے اللہ نے صحت دے دی تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، 100 کمچیاں ماروں گا. میرے دوستو، اتنی صابر و شاکر بیوی، اتنی فرما بردار بیوی، اس کو اگر شوہر 100 کوڑے مارے یا کمچی سے مارے، کوئی شوہر مار سکتا ہے اپنی بیوی کو؟ نہیں مار سکتا. ایک طرف اگر قسم توڑے تو نبی بدنام، اگر کمچی لگائے تو اتنی صابر و شاکر بیوی پر مار پڑتی ہے. اللہ نے دونوں کا فیصلہ قرآن میں بیان فرما دیا. ارکز برزلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اور آگے اللہ فرماتا فخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. او میرے ایوب، تمہیں اپنی بیوی کو کمچی مارنے کا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں. جو ناریل کے پتے کے اندر جو کانٹی آتی ہے جسے ہم جھاڑو بناتے ہیں، اس کانٹیوں کو نکال کر کے 100 کانٹی بنا دو، 100 سیکے بنا لو اور اس کا ایک مٹھے بنا لو اور آہستہ سے اپنے بیوی کے جسم پر مار دو. تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور تمہاری بیوی کے جسم پر کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی. اللہ نے دیکھو اپنے صبر کرنے والے بندوں اور بندیوں کو کیسے اللہ بچاتا ہے، کیسے اللہ ان کو حیلے اور بہانے سے بچا کر کے اس دنیا کے اندر بھی سرخروئی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی عطا فرماتا ہے. میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت لینا ہے کہ اتنی بیماری آئی، اتنی پریشانی آئی، لیکن کبھی اللہ کے ناشکری نہیں کی، کبھی اللہ کے سامنے جزا و فضا نہیں کی. ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے. اگر آج ہم پر مصیبت آئے تو ہمیں بھی اللہ کی ذات پر امید رکھ کر ہمیں صبر کرنا ہے. صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہمیں مدد مانگنا ہے. انشاءاللہ اگر ہم مدد مانگے تو اللہ ہمارے اس دنیا کے اندر بھی ہمیں چمکائے گا اور آخرت کے اندر بھی چمکائے گا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.